عام انتخابات سے پہلے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر جواب آج جمع کروا دیا گیا۔ لیگی رہنما ایاز صادق سمیت دیگر امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 5ویں روز بھی جاری رہا۔ لاہور کے حلقہ N127 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر جواب جمع کرا دیا گیا۔ جواب میں کہا گیا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے دیگر حلقوں کے لیے بھی کاغذات جمع کرائے گئے، جن پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض بلا جواز ہے، اسے مسترد کیا جائے۔ N127 سے پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم گل کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل ہو گئی۔ قومی اسمبلی حلقہ 127 سے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ میرے کاغذ جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، منظور ہو گئے ہیں۔ حلقہ 127 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ لاہور کے ہی حلقہ N120 سے لیگی رہنما ایاز صادق، N127 سے PTI راج چودھری کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل ہو گئی۔ PP 171 سے PTI کے امیدوار حماد اظہر کے کاغذات پر اعتراض عائد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے سے متعلق حتمی فہرستیں ہفتہ کو جاری کرے گا۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آج اسکروٹنی کا آخری روز ہے۔ امیدواروں کی عبوری فہرستیں بھی آج ہی آویزاں کر دی جائیں گی۔ تفصیلات دیکھیے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ راولپنڈی سے 3 حلقوں کے امیدواروں کی سکروٹنی مکمل۔ اسلام آباد سے بھی بیشتر امیدوار کلیئر۔ آج آروز دفاتر میں عبوری فہرستیں لگیں گی۔ راولپنڈی میں NA53، 56 اور 57 کے امیدواروں کی سکروٹنی مکمل ہو گئی۔ NA55 میں 2 امیدواروں کی جانچ پڑتال باقی ہے۔ نون لیگ کے حنیف عباسی، پیپلز پارٹی کے فدا پراچا اور PTI کے اعجاز خان کے کاغذات منظور ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 11، 14 اور PP 19 کے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں NA46، NA47 اور NA48 کے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ شعیب شاہین، انجم عقیل، ذیشان نقوی، الیاس مہربان، اشتیاق مہربان اور دیگر کی سکروٹنی مکمل ہو گئی، جبکہ آمنہ صدف اور شہزاد امینہ خٹک کو آج دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا PTI کو بلے کا نشان واپس کرنے سے متعلق فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ بلے کے انتخابی نشان پر PTI اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن کا بلے کے نشان سے متعلق حکم امتناع کے خلاف اپیل کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ سے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے 3 دن مسلسل مشاورت کے بعد ڈویژنل بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈویژنل بینچ سے استدعا کی جائے گی کہ سنگل بینچ کا حکم امتناع خارج کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو PTI انٹرا پارٹی انتخابات کالا دم اور پارٹی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا تھا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مخالفین کی کوشش ہے کہ PTI کے پاس بلے کا نشان نہ رہے۔ سیاسی رہنماؤں کے عدالتوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات دیکھنے کا اختیار نہیں۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ PDM کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ PTI کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف PTI کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ پاکستان کی
तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है, बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। कहा कि हमने कायदे आज़म के 3 ज़ेरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़ली का शिकार हुए। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा। झूठी खबरों से ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कलमा के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्म्स कन्वेंशन से अहम खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ जमीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। हमने कायदे आज़म के 3 ज़ेरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। उन्होंने कहा कि तमाम इज़्ला में एग्रीकल्चर मॉल्स का इनकाद किया जाएगा, जहां किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात मुयस्सर होंगी। आसान ज़राई कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चैन और महफूज बीज की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कराची में इत्तेहादियों से मुलाकात की। सीट एडजस्टमेंट के मामले पर नून लीग, MKM और GDA की क़यादत का मुलाकात में हतमी फैसला न हो सका। मामला दोबारा मुज़ाकराती कमेटियों के पास चला गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा बहादुराबाद के आर्जी मरकज पहुंचे। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर ने इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि MKM वाले हमारे पार्टनर हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मखलूद हुकूमत में जो शरीक जमातें थीं, उनके साथ साथ MKM के साथ मेरा बहुत एतमाद का और एहतराम का रिश्ता हमारा मज़ीद मजबूत हुआ। MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सियासी जमातों में ज़हनी आहंगी के जरिए ही जमहूरियत के समरात आवाम तक पहुँचाए जा सकते हैं। जितनी हम आहंगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने GDA के सरबराह पीर पगार से मुलाकात की, लेकिन MKM की तरह GDA के साथ भी सीट एडजस्टमेंट पर कोई हतमी फार्मूला तय नहीं हो सका। सदरुद्दीन शाह का कहना था कि सिंध में तब्दीली की ज़रूरत है। ये जो माफिया ग्रुप है, 15 साल की हुक्मरानी के बाद इनको हमने इधर से भगा के जान छोड़नी है। शहबाज शरीफ पीर पगारा मुलाकात में 4 जमाती इत्तेहाद पर कमेटी बनाने का फैसला हुआ। MKM, GDA, नून लीग और JUI अरकान पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात का जायजा लेने के बाद सिंध की तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर मुत्तफिका उम्मीदवार के लिए हतमी फैसले किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर को पानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और दीगर वकला की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को बानी PTI से मुशावरत की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि PTI के 700 टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत दरकार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नए और पुराने चेयरमैन PTI के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन PTI की मुलाकात कराई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत की। अदालत ने दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनको गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी
نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دوسری بار طلب کر لیا۔ کمیشن کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اگلے ہفتے طلب کیا گیا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دھرنا کیس میں دوسری بار طلب کر لیا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کمیشن کے سامنے اگلے ہفتے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ فیض حمید سابق سرکاری آفیسر کی حیثیت سے فیض آباد دھرنا کیس اور وجوہات پر شواہد اکٹھے کرنے میں کمیشن کی معاونت کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دسمبر کے دوسرے ہفتے میں بھی طلب کیا گیا تھا۔ پہلا نوٹس بروقت موصول نہ ہونے پر فیض حمید کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو سکے۔ کمیشن شاہد خاکار عباسی اور احسن اقبال کے بیانات بھی ریکارڈ کر چکا ہے۔ کمیشن کی جانب سے جنوری کے دوسرے ہفتے میں اپنی رپورٹ مکمل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ خبر شامل کریں گے ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار، موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ لاہور موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری اور M5 شیر شاہ سے اس شریف تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے کو مختلف مقامات سے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی، جبکہ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری اور M5 شیر شاہ سے اس شریف تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ سال 2023 میں پاکستان سٹاک مارکیٹ نے اپنے سرمایہ کاروں کو 50% منافع دکھایا، جبکہ اس عرصے میں روپیہ اپنی 1/4 قدر کھو بیٹھا۔ اس کے علاوہ سونے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو رواں سال 20% منافع ہوا۔ سال 2023 کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 226.43 پیسے سے بڑھ کر 281.86 ہو گیا، جبکہ 5 ستمبر کو ڈالر نے 307.10 پیسے کی بلند ترین سطح کو بھی چھوا۔ اس طرح رواں سال انٹر بینک میں ڈالر 55.43 پیسے مہنگا ہوا۔ دوسری جانب پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس رواں سال لگ بھگ 22,500 پوائنٹس بڑھ کر 62,000 کے قریب آ گیا۔ مارکیٹ نے 13 دسمبر کو 67,093 پوائنٹس کی بلندی کا نیا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ رواں سال سونے کی فی تولہ قیمت میں 36,800 روپے اضافہ ہوا۔ سال 2023 میں سونا 20% مہنگا ہو کر 2,20,900 روپے تولہ ہو گیا۔ IMF کی شرائط کے تحت پاور سیکٹر میں گردشی قرض کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ توانائی سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 400 ارب روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت پاور پلانٹس کو اب تک 140 اور کے الیکٹرک کو 57 ارب جاری کر چکی ہے۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے IMF کی شرائط پر عمل درآمد جاری کہ الیکٹرک اور حکومتی پاور پلانٹس کو 197 ارب فراہم کر دیے گئے۔ حکومت رواں مالی سال میں توانائی شعبے کو مجموعی طور پر 400 ارب روپے جاری کرے گی۔ رائے کے مطابق حکومتی پاور پلانٹس کو 140 ارب روپے اور کے الیکٹرک کو 57 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ جون 2024 تک گورنمنٹ پاور پلانٹس کو مزید 260 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ جون 2024 تک کے الیکٹرک کو 140 ارب جاری کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق گیس سیکٹر گردشی قرضے میں کمی کے لیے کے الیکٹرک اور حکومتی پاور پلانٹس کی جانب سے 65 ارب گیس کمپنیوں کو ملیں گے۔ دونوں گیس کمپنیوں کی جانب سے رقم ملنے پر پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ڈیویڈنڈ کی رقم ادا کرے گا۔